بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم کے ہاتھ پر نوجوان کی توبہ کا قصہ۔ ایک آدمی حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا، اے ابو اسحاق، میں ایک بہت گنہگار آدمی ہوں، مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیں کہ جس سے میرے نفس کو تنبیہ ہو اور میرے دل کو گناہوں سے رہائی ملے۔ انہوں نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تو ان پر قادر ہو جائے تو تجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دنیاوی لذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ اس شخص نے کہا کہ اے ابو اسحاق، فرمائیں وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تو کسی گناہ کا ارادہ کرے پھر اللہ تعالیٰ کا رزق نہ کھا۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت پھر میں کہاں سے کھاؤں گا؟ زمین میں سارا کا سارا رزق تو اللہ تعالیٰ کا ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ تو ہی بتا کہ یہ اچھی بات ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق بھی کھائے اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرے۔ اس پر اس نے کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ حضرت دوسری چیز کون سی ہے، وہ بھی فرما دیجیے۔ فرمایا کہ جب تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو پھر اس کے کسی شہر میں سکونت مت اختیار کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو پہلے سے بھی مشکل چیز ہے، جب مشرق و مغرب اور جو کچھ اس میں ہے سارا اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر میں کہاں جا کے رہوں گا؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ تو ہی بتا کہ یہ اچھی بات ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرے اور پھر اس کے شہروں اور ملکوں میں بھی رہے۔ اس نے کہا کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ حضرت تیسری چیز کون سی ہے، وہ بھی فرما دیجیے۔ اس پر حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ جب تو گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا رزق بھی کھا اور اس کے شہروں میں بھی رہے، پھر کوئی ایسی جگہ تلاش کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے نافرمانی کرتا ہوا دیکھ نہ سکے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام پوشیدہ چیزوں اور تمام بھیدوں سے خوب واقف ہے اور وہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ اے نوجوان، پھر تو ہی بتلا کہ کیا یہ اچھی بات ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق بھی کھائے اور تو اس کے شہروں میں بھی رہے اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرے، حالانکہ وہ تجھے نافرمانی کرتا ہوا دیکھ بھی رہا ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی ہرگز ناممکن ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ حضرت چوتھی چیز کون سی ہے، وہ بھی بتلا دیجیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے لگے تو اس سے کہہ دے کہ ابھی مجھے کچھ مہلت دے دے تاکہ میں سچی توبہ کر سکوں اور اچھے عمل کر سکوں۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت فرشتہ تو کبھی بھی میری یہ درخواست قبول نہیں کرے گا۔ اس پر حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ اے نوجوان، پھر تو غور کر کہ جب تجھے اپنی توبہ کے لیے موت کو مؤخر کرنے کی قدرت نہیں اور تو جانتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو پھر تجھے ذرہ بھر مہلت نہیں مل سکے گی، تو پھر تیری خلاصی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ پھر اس شخص نے کہا کہ حضرت 5ویں چیز بھی بتلا دیجیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ جب قیامت کے روز عذاب کے فرشتے آئیں اور تجھے جہنم میں لے جانے لگیں تو انکار کر دے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت عذاب کے فرشتے بھلا مجھے کیسے چھوڑیں گے اور میرے ان کے سامنے انکار کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ اس نوجوان کو فرمایا کہ اے نوجوان، اب تو ہی فیصلہ کر لے کہ جب صورتحال ایسی خطرناک ہے تو پھر نجات کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا کہ حضرت بس آپ کی نصیحت میری اصلاح کے لیے کافی ہے، میں اب اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا اور وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ اور اس طرح کے کئی قصے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حضور سچی اور پکی توبہ میں ہی ہماری اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی اور پکی توبہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔